نے دیکھا کہ بالا خاتون نے سعادت اور اس کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا، جس کے بعد ان سب کو قابو کر لیا گیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں یعقوب سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیفکے قلعے کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں گورنر مکرندوس نے معاہدہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ادھر محل کے زندان میں سعادت کہہ رہی تھی، اگر میرے بچے کا بال بھی باقا ہوا تو تم لوگوں کے کلیجے چیر ڈالوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے، بہت اچھے، پیار سے سمجھایا مگر آپ نہیں سمجھی، آپ باتوں کا وقت ختم ہوا، اپنے بچے کے آنے تک آپ کو زندان میں ٹھہرنا ہوگا۔ سعادت کہتی ہے، اس کی سزا ملے گی تمہیں۔ اس کے بعد خواتین سپاہی سعادت اور اس کی ساتھی خواتین کو زندان کے اندر لے جاتی ہیں، جبکہ ایک سپاہی نے جرکتائی کی گردن پر خنجر رکھا ہوا تھا۔ بائندر آگے آ کر وہ خنجر ہٹوا دیتا ہے اور پھر جرکتائی کے سارے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس کے بعد جرکتائی کو بھی زندان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ قید ہونے کے بعد سعادت کہتی ہے، یہ چیز میں کبھی نہیں بھولوں گی بالا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے، بیٹے کے آنے کے بعد آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا سعادت خاتون، یہ آپ کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے، دعا کریں سعادت خاتون کہ وہ صحیح سلامت لوٹ آئیں۔ یہ کہہ کر بالا خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی دوران جرکتائی کو دوسرے زندان میں لے جایا جاتا ہے۔ قید خانے کو دیکھ کر جرکتائی کافی گھبرا جاتا ہے۔ پھر بائندر قید خانے کا دروازہ کھول دیتا ہے تو جرکتائی کے ذہن میں وہ خیالات آنے لگتے ہیں جب وہ بیزانتینیوں کے قید خانے میں بند تھا اور بہت بری حالت میں تھا۔ یہ سوچ کر اور قید خانے کا ماحول دیکھ کر جرکتائی بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے تو بائندر کہتا ہے، چلو بھائی کسی دوسری جگہ چلتے ہیں۔ جرکتائی کہتا ہے، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے وہ رحم نہیں چاہیے جو تم لوگ ضرورت کے وقت نہیں کر سکے، میرے بارے میں مت سوچیں۔ اس کے بعد بائندر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران گونجا اور اس کی خادمہ کو دوسرے زندان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ علاؤدین ان کے سامنے کھڑا تھا۔ گونجا کہتی ہے، غلطی کر رہے ہو، آپ ناقابل واپسی کام کر رہے ہو مدرسے والے۔ علاؤدین کہتا ہے، میں پھر سے مدرسے والا بن گیا، ٹھیک ہے چال باز خاتون، مجھے تمہیں قید میں بند کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن کیا تم چال باز نہیں ہو؟ میں صرف یہیں پر تمہیں روک سکتا ہوں۔ پھر گونجا کہتی ہے، علاؤدین صاحب، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا۔ اتنے میں علاؤدین اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے، گونجا خاتون ذرا مجھ پر بھروسہ رکھیں، انتظار کریں، وہ صحیح سلامت لوٹ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو گونجا کہتی ہے، مجھے آپ پر یقین نہیں رہا مدرسے والے۔ اس کے بعد علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب جنگل میں ایک جگہ موجود تھے اور کہہ رہے تھے، بوران جلدی کرو، وہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بوران سپاہیوں کو تیار کروانے لگتا ہے۔ سپاہیوں کو بیزانتینیوں والا لباس دے دیا جاتا ہے۔ اتنے میں مالہن خاتون اور اولفیرا وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ مالہن خاتون کہتی ہے، عثمان میرا بیٹا کیسا ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، بالکل فکر نہ کرو، ہم اسے لے آئیں گے، مضبوط بنو مالہن، ہم اپنے بچوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ مالہن خاتون کہتی ہے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، اولفیرا اب ہمیں کیسٹل قلعے کے بارے میں سب کچھ بتاؤ جو تم جانتی ہو، اورہان کی زندگی کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ پھر اولفیرا نیچے بیٹھ کر لکڑی کے ٹکڑوں کے ذریعے قلعے کے دروازوں کے بارے میں بتانے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے، میرے خیال میں ہمیں اس دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔ عثمان صاحب یہ باتیں ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف لفکے میں عثمان صاحب کے سپاہی ایک نقشہ دیکھ رہے تھے۔ آئی کرت خفیہ راستوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اتنے میں یعقوب سردار وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، ماشاءاللہ، کیا احتیاطی تدابیر مکمل ہو گئی ہیں کونور؟ کونور کہتا ہے، بالکل یعقوب صاحب، ہم کافروں کے لیے سخت تدابیر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے، بہت اعلیٰ، رات ہونے تک ہم آرام کریں گے، جب وہ لوگ آ جائیں گے اپنے قلعے لیں گے اور بچوں کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ یہ کہہ کر یعقوب سردار باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد کونور کہتا ہے، اب میری بات غور سے سنو آئی کرت، پہلے مجھے سلیبیوں والا لباس لا دو۔ دوسری جانب کیسٹل قلعے میں استاد گہرا ماسک پہن کر زندان میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں پر باغیوں کو قید کیا گیا تھا۔ استاد گہرا کہتا ہے، باغیوں، سنا ہے سونے اور دولت کے بہت لالچی ہو۔ ایک باغی اس کے منہ پر تھوک کر کہتا ہے، چہرہ دکھانے سے ڈرنے والے کتے، کافروں کے سونے کے لیے ہم مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار تیز نہیں کرتے، سونے کی کیا اہمیت ہے، یہاں سے نکل کر تمہارے قافلے پر حملہ کریں گے اور سب ہمارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر استاد گہرا کہتا ہے، اگر تم لوگوں نے دماغ سے نہ سوچا تو تم لوگ اس تاریک زندان سے کبھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ یہ کہہ کر وہ اس پر تشدد کرنے لگتا ہے تو دوسرا باغی کہتا ہے، کافر، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ لیکن استاد گہرا نہیں رکتا۔ اتنے میں گورنر مکرانوس وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے، انہوں نے ہماری پیشکش قبول کر لی ہے، وہ لفکے میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ استاد گہرا کہتا ہے، بہترین۔ پھر وہ باغیوں کو کہتا ہے، تم اور تمہارے تینوں آدمی گورنر مکرانوس کے ساتھ لفکے جاؤ گے۔ جس وقت عثمان اور یعقوب اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے تم لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا اور پھر تم لوگ غیر متوقع طور پر محسوس کروائے بغیر ان کے بہت قریب پہنچ جاؤ گے اور دونوں کے دل میں خنجر پیوست کر دو گے۔ اگر میری بات مان لو تو تمہارے بھائیوں کو چھوڑ دوں گا جن سے تم بہت پیار کرتے ہو، اگر یہ پیشکش قبول نہ کی تو ایک ایک کر کے انہیں قتل کر دوں گا اور بہت اذیت کے ساتھ ماروں گا۔ فیصلہ کر لو، سونا اور تمہارے بھائی یا تاریک زندان میں موت۔ یہ سن کر باغی کافی غصے کا اظہار کرتا ہے۔ پھر استاد گہرا کہتا ہے، اپنی سانسوں کو عثمان کے لیے بچا کر رکھو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر استاد گہرا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ایک مال گاڑی کیسٹل قلعے کے اندر داخل ہوتی ہے تو سپاہی اسے روک لیتے ہیں۔ اتنے میں اولفیرا سامنے آ کر کہتی ہے، کیوں روکا سپاہی؟ تو سپاہی کہتا ہے، گورنر صاحب کا حکم ہے اندر داخل ہونے والی تمام مال گاڑیوں کو چیک کیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ مال گاڑی کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔
اس طرح عثمان صاحب اور ان کے سپاہی وہاں موجود بیزانطینی سپاہیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اب ان مردہ سپاہیوں کو صندوقوں میں ڈالو۔ اس کے بعد عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تیر کمانے تھام کر اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب یعنی شہر میں علاؤدین پوچھ رہا تھا کیا فیصل ملا، تو بائندر کہتا ہے ہر جگہ ڈھونڈا شہزادے، لیکن وہ کہیں نہیں ملا، لگتا ہے وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ علاؤدین کہتا ہے نہیں، تمام دروازے بند ہیں، وہ بھاگ نہیں سکتا، اندر ہی ہے۔ اتنے میں بھائی سنگر آ کر کہتا ہے سپاہیوں کے کمروں کے پاس فیصل کو دیکھا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ سب اس طرف چل پڑتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے فیصل، صبح سے ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں تھے تم؟ تو فیصل یعنی وصولیس کہتا ہے شہزادے مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی، میں وہ پوری کر رہا تھا۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے تو ایسا ہے، یہ نہ ختم ہونے والی ذمہ داری کون سی ہے؟ وصولیس آگے سے ٹال مٹول کرنے لگتا ہے اور انجان بنتے ہوئے کہتا ہے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے شہزادے؟ علاؤدین کہتا ہے ابھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر علاؤدین اس کی گردن چیک کرنے لگتا ہے، لیکن وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد علاؤدین کہتا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر وصولیس کھڑا ہو کر کہتا ہے شہزادے میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جو آپ اس طرح مجھے غدار سمجھ رہے ہیں؟ علاؤدین کہتا ہے احتیاطی تدبیر فیصل، ہم نے ہر کسی کو چیک کیا ہے، معاف کرنا۔ یہ کہہ کر علاؤدین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بائندر اسے تلوار دیتے ہوئے کہتا ہے ہمیں اپنا حق معاف کرنا فیصل، ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ ہمارے درمیان تقسیم پیدا کرے، یہ تدبیر ہم سب کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر بائندر بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وصولیت سنسنے لگتا ہے۔ دوسری طرف لفکے میں گورنر مکرانوس پہنچ چکا تھا اور کہہ رہا تھا سلطان یعقوب، اپنے قلعے میں آپ کو دیکھ کر ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں، مگر عثمان صاحب کہاں ہیں؟ یعقوب سردار کہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے عثمان صاحب کا، تمہارے سامنے ترکوں کا سلطان بیٹھا ہے، اپنی حدود جان لو گورنر، ہمارے بچے تمہارے پاس ہیں، اس لیے بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہو۔ گورنر مکرانوس کہتا ہے اگرچہ آپ سلطان ہیں، لیکن چونکہ آپ کا ولی عہد اور مستقبل کا سلطان ہمارے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے تمہاری مرضی کے قلعے تمہارے حوالے کیے جائیں گے، پہلے لفکے سے آغاز کریں گے۔ میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں گورنر، اب تم کیسل قلعے میں خبر بھیجو، بچوں کو رہا کر دو۔ مکرانوس کہتا ہے نہیں یعقوب صاحب، اتنی آسانی سے نہیں، ہماری طلب کی گئی تمام چیزیں ہمارے حوالے کی جائیں گی، پھر ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ تمہارے بچوں کو بھیج دیں گے۔ یعقوب سردار غصے میں کہتا ہے گورنر، لگتا ہے اپنی تمام جانوں کے بدلے میں میرے بیٹے کی جان کا سودا کرنا چاہتے ہو، دوبارہ حد سے تجاوز نہ کرنا۔ یہ سن کر مکرانوس بھی غصے میں کہتا ہے آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یعقوب صاحب، جب تک آپ کا بیٹا ہماری مٹھی میں ہے آپ بھی ہماری مٹھی میں ہیں۔ یہ سن کر یعقوب سردار خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب اور ان کے ساتھی کیسل قلعے میں موجود تھے اور خفیہ طور پر زندان کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ راستے میں آنے والے سپاہیوں کو مارتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف لفکے میں یعقوب سردار کہہ رہا تھا کانیوماز، لفکے کی چابی گورنر کے حوالے کر دو۔ یہ سن کر چابی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پھر مکرانوس پوچھتا ہے عثمان نے اس کی اجازت کیسے دی سلطان یعقوب؟ ان قلعوں کو حاصل کرنے میں اسے کئی سال لگ گئے۔ یعقوب سردار کہتا ہے کیونکہ تمہارے سامنے عثمان سردار نہیں بلکہ سلطان یعقوب ہے۔ وہ قلعے جن میں عثمان نے کئی سال صرف کیے اور جو تمہیں فتح کا احساس دلاتے ہیں، وہ میری شکارگاہ سے بھی بہت چھوٹے ہیں، اور پھر لفکے کا فاتح تو میں ہوں۔ اس کے بعد گورنر مکرانوس کہتا ہے میں آپ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیتا ہوں سپاہیوں۔ یہ سن کر باغیوں کو اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر مکرانوس کہتا ہے لفکے کے بدلے میں ہم ان قیدیوں کو رہا کر رہے ہیں، دوسرے مطالبات پورے ہونے پر ہم شہزادے کو رہا کر دیں گے۔ اس کے بعد ان باغیوں کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر یعقوب سردار کہتا ہے تسلی رکھو گورنر، تمہیں جو چاہیے وہ ملے گا۔ اس کے بعد گورنر کہتا ہے اب مجھے وہ فرمان دیں جس سے ثابت ہو کہ اب لفکے ہمارے پاس ہے۔ یہ سن کر یعقوب سردار اپنے خاص سپاہی کو حکم دیتا ہے تو وہ ایک ڈبہ لا کر یعقوب سردار کے پاس رکھ دیتا ہے۔ اسی دوران ایک باغی غور سے یعقوب سردار کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا جس میں گورنر مکرانوس اس سے کہہ رہا تھا تمہارا کام ختم ہونے کے بعد تمہیں سونا اور تمہارے بھائی مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر گورنر نے اسے خنجر پکڑا